بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور ماحول دیکھ کے آپ کو یقیناً لگ رہا ہوگا کہ یہ بیٹھک وہ بیٹھک نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لاہور نہیں ہے، نہ یہ ہمارا اسٹوڈیو ہے، یہ اسلام آباد ہے. اور اسلام آباد میں ہم اس وقت وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا بیٹھک کے تمام دوستوں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ انوار کاکڑ صاحب کی یہ جو ایک طرح سے چھوٹی موٹی بلکہ کافی ساری جرت ہے کہ ہم لوگوں کو عموماً لوگ ٹائم نہیں دیتے اور آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا ہے. یہ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس پہ آپ کی مہربانی شکریہ ادا کرنا چاہیے یا آپ کو ویسے سلامی دینی چاہیے. جرت کی داد دی جائے تو میرا خیال ہے داد ہی دے دینے. اچھا جی، بات یہ ہے کہ میں ایک کویسچن کر لیتا ہوں، باقی پھر جس کا دل کرے، کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سی ماحول اور ہے. تو آزادی سے متعلق نہیں، ذرا سہولیات سے متعلق، کیونکہ ہم نے پراپرلی چیزوں کو اس طرح، ہماری غلطی ہے، ہم نے انگیج نہیں کیا تھا. پرائم منسٹر صاحب، آپ کا جہاز کہتے ہیں کہ اچانک فرانس کو مڑ گیا کیونکہ آپ کو کھانا کسی خاص ریسٹورنٹ میں کھانا تھا. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ سعودی عرب بھی کچھ زیادہ اسٹے آپ نے کیا. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ جہاز آپ کا فرانس کیوں مڑا؟ واقعی کھانا کھانا تھا آپ نے کسی ریسٹورنٹ میں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو خوش آمدید جو بیٹھک کے دوست ہیں ہمارے. اور عمومی طور پہ میں آپ لوگوں کا ویور بھی ہوں. نگران وزیر اعظم میں بعد میں بنا ہوں. جو ویورشپ کا ایک پریولیج ہے میرا، وہ اس سے پہلے کا ہے. اور میں وقتاً فوقتاً آپ تمام دوستوں کو بڑا ریگولر سنتا رہا ہوں. اور میں لیٹ می ایڈمٹ بہت ساری چیزوں سے میں آپ کے مستفید ہوتا رہا ہوں. دیکھیے، فرانس میں جو اسٹے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جہاز ہے وہ 8 گھنٹے کے بعد اس کو ری فیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ری فیولنگ کے لیے اکراس اٹلانٹک، جب آپ اٹلانٹک کو کراس کرتے ہیں تو یہ یورپ میں کوئی ایک ڈیسٹینیشن آپ کو چوز کرنی پڑتی ہے کہ وہاں پہ آپ کا پڑاؤ ہو، ری فیولنگ ہو، اور پھر آپ دوبارہ جا سکیں. تو یہ اس کا حصہ تھا. نہ اس میں کوئی فرمائشی دعوت یا کھانا، نہ ریسٹورنٹ، وہ مد نظر تھا اس فیصلے میں. بدقسمتی سے ہم ڈیجیٹل سپیس کے ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ تہمت، حالانکہ اللہ نے اس کو بڑی سختی سے منع فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ ڈیوائن جو اینٹیسپیشن تھی اس قسم کی عادات و اطوار کے لیے، وہ صدیوں پہلے طے کر دی گئی تھی کہ انسان اس قسم کی ٹریٹس اپنائیں گے اور ایک دوسرے پہ بہتان اور تہمتیں باندھیں گے. لیکن بالعموم یہ ہمارے ایک سوشل بیہیویئر کا حصہ بنتا جا رہا ہے. اور اس کا میں شاید وکٹم ہوں، آپ وکٹم ہوں، کوئی اور صاحب وکٹم ہو. یہ ایک بڑی بیماری کی نشانی ہے. مجھے تو یہ موقع الحمدللہ آپ دوستوں کے ذریعے، دوسرے میڈیا کے ذریعے مل رہا ہے کہ میں اس کی کلیریفیکیشن کر پا رہا ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ شاید ان کو کلیریفیکیشن کا موقع بھی نہیں ملتا. اور یہ ہیومن ڈگنیٹی کمپرومائز ہوتی ہے. میرے 8 سال کا میرا بیٹا ہے، 9 سال کا. اس سے لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے 300 یورو کا کھانا کھایا تھا. تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہم نے کہاں کھایا تھا وہ کھانا. تو پھر میں اس کو خیر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایسے ہوتا ہے، کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پہ توجہ نہیں دیتے. 2 میرے بیٹے بنا دیے تھے. ہاں جی. پھر کسی نے میرا ایک بیٹا بنا کے اس کو وزیر بنوا دیا اس میں بلوچستان میں. تو اس طرح کی خرافات جو ہے وہ شاید اب پیکج کا حصہ بنتی جا رہی ہے. اور وہ تھک سکن کی شاید ضرورت پڑ رہی ہے لوگوں کو. اور بہت سارے لوگ آپ کو یہ تجویز کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ کریں اور پرواہ نہ کریں ان چیزوں کی، کیونکہ ایٹ اے لارجر اسکیل آپ کو کہیں نہ کہیں اس پر کوئی نہ کوئی امپیکٹ ضرور آ رہا ہوتا ہے. اب اس کو کیسے آپ اپنے رسپونڈ میکانزم میں ڈیزائن کرتے ہیں؟ کیا آپ سرنڈر کرتے ہیں ان چیزوں کے سامنے؟ کیا آپ اینگر، غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ یا جو تیسری آپشن ہے کہ آپ بالکل ڈھیٹ ہو کے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ تمام رسپانس کے جو چوائسیز ہیں نا، وہ بہت زیادہ ہیلدی نہیں ہیں. کیونکہ جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونی چاہیے نا، اگر آپ ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ کریں گے تو آپ پھر اس سے محروم ہو جائیں گے. اس سے جو آپ نے مستفید ہونا تھا یا ہونا چاہیے تھا،
اس رائٹ کو بھی یہ لوگوں کے کمپرومائز کر رہے ہیں. یہ نہیں ریئلائز کرتے ہیں کہ جو سوشل کنسٹرکٹ بننا ہے, جو معاشرے نے ایک اچھی شکل اختیار کرنی ہے, اس میں یہ آزادی رائے کے نام پہ خود رکاوٹ بننے جا رہے ہیں. درست. تو یہ مسائل ہیں. بٹ صاحب آپ بات کریں. پرائم منسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ جانتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک بہت ہولناک قسم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور انسانیت سوز واقعات وہاں پر جنم لے رہے ہیں. اس پر پاکستان کی پالیسی کیا ہے اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ایک تسلسل کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب اس نگران حکومت کے دورانیے میں پاکستان کی مڈل ایسٹ کے حوالے سے یا فلسطین کے حوالے سے کوئی نئی پالیسی آ گئی. جو ریاست مسلسل ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے تحت جو سٹانس کو سپورٹ کر رہی ہے, ہم اسی کا اعادہ بھی کر رہے ہیں اور اسی کی ریپیٹیشن بھی کر رہے ہیں. جو قائد اعظم نے کہی تھی, کوئی شبہ نہیں ہے اس میں. اور ظاہر ہے ہمارا ایک موقف ہے, اسرائیل کو ایک غاصب ریاست کے طور پہ جانا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, جس کے ہم بھی دائیں ہیں, اور فلسطینی فریق جو ہے اس کو ہم مظلوم سمجھتے ہیں. یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے. یہ اسرائیل اور فلسطین سے زیادہ ان دو قوموں کی ہے جو ایک کیفیت میں ہے. دوسری جنگ عظیم کے دورانیے میں جو جیو ایز اے نیشن تھی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہٹلر کے جرمنی میں وہ مظلومیت کی کیفیت میں تھی, اور وہ مظلومیت کی کیفیت سے نکل کے جب انہوں نے ایک غاصب ریاست کی زائنسٹ کی شکل میں کریشن کی طرف گئے تو وہی کیفیت تبدیل ہو گئی اور وہ ظالم کی کیفیت میں آ گئی, اور وہ مظلومیت کی جو کیفیت تھی وہ فلسطینیوں کی طرف آ گئی. اب اس میں جو سب سے بڑا فریق ہے وہ فلسطینی خود ہے. ہم یہ چاہیں گے, یا ریاست کے طور پہ بھی, معاشرے کے طور پہ بھی, کہ پہلا رائٹ ٹو ڈیسائیڈ اباؤٹ دیئر پولیٹیکل فیوچر لائز ود دا پیلسٹینینز. فلسطینی کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیسا ہونا چاہیے, وہ امن کو موقع دیں, امن کو کس انداز سے دیں, امن کو ڈگنیٹی کے ساتھ دیں, امن کو غلامی کے ساتھ جوڑیں. یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کو بحیثیت قوم فلسطینیوں نے اس کے جواب تلاش کرنے اور انہوں نے کیے ہیں. اور اس سلسلے میں پچھلے 1-2 دہائیوں سے بین الاقوامی سطح پہ 2 ریاستوں کے تصور کا تذکرہ ہے, 2 ریاستوں کے تصور کو تجویز کیا گیا ہے کہ یہ ایک مجوزہ حل ہو سکتا ہے. بدقسمتی سے اب بھی اسرائیل اس جو مذکورہ حل ہے اس سے ڈینائل میں ہے, وہ اس سے انکاری ہے, جس کی وجہ سے جو مڈل ایسٹ کی لارجر خرابیاں ہیں خصوصی طور پہ فلسطینیوں کے حوالے سے, وہ دن بدن مزید کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے. اور لارجر مسلم پاپولیشن میں جو ایک ریڈیکلائزیشن کا ایلیمنٹ ہے, یہ 2 مسائل ہیں, فلسطین اور کشمیر, وہ ہماری پاپولیشن کو ریڈیکلائز کرنے میں بہت ڈیپ کنٹریبیوشنز ہیں اس کی. اور جہاں جہاں پر مذہب کو سیاست میں اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا ہے, اس میں دونوں واقعات کو بہت ڈیپلی جوڑا جاتا ہے. اور یہ لارجر گلوبل کمیونٹی کو جہاں پہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ سویلائزیشنز ایک دوسرے کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس میں ہوں, اس میں ان دونوں مسائل کا حل جو ہے نا وہ ایک کلیدی اور بنیادی کردار رکھتا ہے. اس کا مطلب ہماری پالیسی ہوئی ہے پہلے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میں شکوک و شبہات پیدا کہاں سے ہوتے ہیں, کیوں ہماری پالیسی تبدیل ہوگی, کیا ایسی چیز ہوئی ہے جس میں کوئی انڈیکیشن آئے کہ ہم چینج آف پالیسی کی طرف جا رہے ہیں. مسٹر پرائم منسٹر, آپ چونکہ آپ نے خود فرمایا کہ کبھی کبھار بیٹھک دیکھتے رہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وداؤٹ کمپرومائزنگ دی ڈگنیٹی آف دا ایڈریس ہی ہم کچھ تیکھے سوال بھی کر لیتے ہیں. بالکل. آپ نسبتاً کم عمر ہیں اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں, اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی حیثیت سے آپ یو آر سپوز ٹو بی نان پارٹیزن, آپ کسی سیاسی جماعت کے حامی یا مخالف نہیں ہیں. واٹ اباؤٹ آفٹر ورڈس, آپ دوبارہ ڈو یو ویژولائز یور پولیٹیکل کریئر ٹو کنٹینیو ود اٹ بی پارٹیزن, اور اس سینس میں کیا آپ کا یہ والا سٹنٹ ہے یہ جج نہیں کیا جائے گا؟
دیکھیں آئی ایم اے پولیٹیکل اینیمل، اور جو آئیڈیا تھا کیئر ٹیکر کا کہ وہ ایک پولیٹیشین اس کو لیڈ کرے، وہ کوئزائی یا سیمی انداز میں پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے. کیا اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ پوسٹ کیئر ٹیکر سٹنٹ مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم سے، وہ کوئی ایگزسٹنگ سیاسی جماعت ہو سکتی ہے، کوئی نئی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے، مجھے اس کی پارٹیسپیشن میں نہ کوئی اخلاقی قدغن نظر آ رہی ہے، نہ کوئی قانونی رکاوٹ نظر آ رہی ہے، نہ کوئی آئینی اس میں امپیڈمنٹ کو میں فورسی کر رہا ہوں. کیا مجھے کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ میرے لیے بہت اسٹرانگ ٹیمپٹیشن ہوگی کہ میں اس کو ریزسٹ کروں اور نان پولیٹیکل رول اپنے لیے اپناؤں اور پالیٹکس کی پارٹیسپیٹری کردار جو اس کا ہے وہ نہ کروں. ڈیفینیٹلی میں اس ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یا پارلیمان میں یا پارلیمان سے ہٹ کے سیاسی کردار میں اپنے لیے ضرور دیکھتا ہوں. ہو سکتا ہے میں کسی سیاسی جماعت کا عہدیدار ہوں، ضروری نہیں کہ میں پارلیمان کا رکن ہوں تو تبھی میرا کوئی سیاسی کردار ہوگا. میرے خیال میں تو پولیٹیکل اوپینین کو شیپ کرنا کسی بھی سیاستدان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. میرا بطور سیاستدان میں یہ انویزج نہیں کرتا ہوں کہ میں اچھی سڑکیں بنواؤں یا اچھے اسپتال بنواؤں یا اچھے اسکول بنواؤں. یہ تمام کا تمام کام جو ہے نا، جو گورننس سٹرکچر ہے ریاست کا، وہ ان کو کرنا چاہیے. ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم پالیسی فارمولیشن پہ جائیں اور جو اوپینین میکنگ ہے سوسائٹی کے اندر اس میں ہم لیڈ رول ادا کریں. تو وہ کردار میں اپنے لیے ضرور انویزج کرتا ہوں کہ آئی ول بی پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان پولیٹیکل سسٹم. مجھے آپ کا یہ جواب سن کے بہت خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ آج کل کہیں کہیں سے ہمیں ایک آواز آتی ہے کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں یا سیاست چھوڑ رہی ہوں. میں سن کے اور پڑھ کے تھوڑا سا ہنستا بھی ہوں. کوئی ذمہ دار شہری سیاست چھوڑ نہیں سکتا. پارٹی چھوڑی جا سکتی ہے، علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے، سیاست تو فرض ہے شہری کا، وہ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ میں ایگری کرتا ہوں. جی رضی صاحب. پرائم منسٹر، ابلاغیات کا دور ہے. ابلاغ کے ایک عامل اور ایک استاد کے طور پہ میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جب ابلاغیات کی حرکیات میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو اس کا جو رد عمل ہے ریاست کی طرف سے، اس کے اندر بھی جوہری تبدیلیاں نظر آنی چاہیے. دنیا میں نظر بھی آ رہی ہیں، ہمارے ہاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ ہو جائیں گے. لیکن ایک ایشو بنایا گیا اور وہ ایشو یہ تھا کہ بجلی کے بل بہت آئے ہیں لوگوں کے، اور ابھی تک میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ سال، ایک سال اور بھگتنا پڑے گا اس کو. فیول کی پرائسز انٹرنیشنلی بڑھانی تھیں ہم نے. لیکن اس حوالے سے ایک سپریڈ چلایا جاتا ہے، تھریڈ چلایا جاتا ہے کہ جناب حکومت فلاں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، بجلی کے بل کم ہونے جا رہے ہیں، نظر ثانی ہونے جا رہی ہے، یہ ہو جائے گا. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف دوز ایشوز مجھے پتا تھا یہ نہیں ہو سکتا. اگر مجھے پتا ہے تو میرے سے بہت زیادہ پڑھے لکھے اور بہت زیادہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوں گے. ایک فالس ہوپ کریٹ کی گئی، اس فالس ہوپ کا ببل بلاسٹ ہوا، مزید ڈس اپوائنٹمنٹ. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی فالس ہوپ کے ڈیولپ ہونے سے پہلے ہی اس کو سوئی لگا دینی چاہیے تاکہ وہ ان ایکسپیکٹڈ نہ ہو؟ اور آخری بات کہ لوگ اب بھی توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ کو جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور بجلی کے بل کم ہو جائیں گے، گیس کے بل زیادہ نہیں آئیں گے. بہت شکریہ. دیکھیں، فالس ہوپ کے حوالے سے تو میں اس بات کا خود قائل ہوں کہ کسی بھی سطح پہ اس کو کریٹ نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. نہ ریاست کو کرنا چاہیے، نہ معاشرے کو کرنا چاہیے. نہیں معاشرے کو فالس ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے. یہ دونوں بیلنس ہونے چاہیے. کیا ہم نے فالس ہوپ کریٹ کرنے کی کوشش کی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ میری جو پہلی میٹنگ تھی نا ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، دیٹ واز اباؤٹ انرجی سیکٹر اینڈ دا پرائسز ریلیٹڈ ٹو دیٹ. اس مخصوص بل میں اس وقت جون اور جولائی کی جو ایڈیشنل کاسٹ تھی وہ کنورٹ کرا دی گئی تھی اگست میں، جو کہ 7 روپے جون کی تھی اور 7 روپے جولائی کی تھی، اور 14 روپے پر یونٹ ہمیں اناؤنس کرنا پڑا یا بل بھیجنے پڑے اگست کے ماہ میں ایڈیشنل، جس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ کافی ایسکیلیٹ ہو گئے تھے. اب یہ کیوں کیا گیا؟
کس نے کیا؟ میں پہلے دن یا دوسرے دن ظاہر ہے ہم نے جب اس کو ڈائسیکٹ کرنا شروع کیا تو یہ انٹینشن ہماری تھی کہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کو کیسے ریشنلائز کیا جائے، اس کا کیا طریقہ کار ڈھونڈا جائے جس سے شاید یہ تاثر ابھرا کہ ہم ان کو کوئی امید دینا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، ساتھ میں وہ کنڈیشنالٹیز کے ساتھ لنک تھا فنڈ کے ساتھ بھی ہم نے نیگوشیٹ کیا، ہم نے ان سے بھی پوچھا۔ یہ تمام وہ کمپلیکس ویب تھا جس میں ہم پہ بڑا کرٹیسزم بھی ہوا، مجھے کچھ جگہوں پہ بے حس شخص کے طور پہ بھی لیتل کرٹیسزم ہوا، اور بڑے ذمہ دار جرنلسٹ اور آؤٹلیٹس جو تھی انہوں نے مجھے مس کوٹ کیا، انہوں نے مجھے ایسی ہیڈ لائنز لگائیں جو کہ مس لیڈنگ تھی، جو بات میں نے نہیں کہی تھی وہ بھی مجھ سے منسوب کی گئی۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ ایک ذمہ دار اخبار کے ایڈیٹر سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ وضاحت کر دیں کہ آپ نے بات نہیں کی۔ میں نے کہا جی وضاحت میں اس بات کی کروں گا جہاں میرا جملہ یا لفظ غلط تناظر میں استعمال ہوا ہو تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا، ایک بات میں نے کہی نہیں ہے اس کی تردید آپ جاری کریں، میں کیوں کروں؟ یا تو وہ بات میں نے کہی ہو اور اس کا تاثر میرے جملے یا لفظ کی وجہ سے ایسا جا رہا ہو تو مجھے ضرور اس کی وضاحت کر دینی چاہیے، وہ میرا رائٹ ہے اور میری رسپانسبلٹی بھی ہے۔ لیکن آپ بہتان میرے سر جوڑتے ہیں، تہمت باندھتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میں وضاحت کروں، میں کیوں وضاحت کروں؟ کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے، آپ کا بہت بڑا نام جو ہے وہ شاید کمپرومائز ہو رہا ہے، تو بہرحال پھر آپ کو اتنی سینس آف رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے۔ وہ گفتگو ہماری بے نتیجہ ختم ہوئی، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہی کر رہا ہوں کہ یہ وہ ڈے ٹو ڈے مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ بعض اوقات بالآخر آپ کو سچ ہی بولنا پڑتا ہے، اور ہم نے بولا ہے۔ سوال مجھ سے یہ کیا گیا تھا کہ کیا یہ سوشل انریسٹ کی جانب ہم جا رہے ہیں، کیونکہ پروجیکشن ایسے دی جا رہی تھی کہ اب بجلی کے بلوں کی وجہ سے پاکستان میں سول وار ہونے جا رہی ہے۔ میں نے سول وار کو ایڈریس کیا تھا، بجلی کے بلوں کے متعلق میری بات یا گفتگو نہیں تھی کہ نہیں جی سول وار کی کیفیت میں فورسی نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں یہ ایک مسئلہ ہے، اور میں آنیسٹ ٹو گاڈ 2-2.5 سال پہلے ایک فلیٹ میں میری رہائش تھی، سرکاری فلیٹ میں، اور جب مجھے 1.5 لاکھ روپے بل دینا پڑا میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ میں نے کہا یار یہ میں کیسے پے کروں، اور یہ باقی لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ یہ مسائل ہمارے ہیں۔ اب جب انرجی سیکٹر کو ہم نے ڈائسیکٹ کرنا شروع کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ ہم اس سرکولر ڈیٹ میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے کیپیسٹی چارجز کا میں کیا ایشو ہے، اس میں ڈومیسٹک آئی پی پیز کا کیا رول ہے، اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے تحت جو ہیں ان کا کیا کردار ہے، کن لوگوں نے اس وقت پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے تحت یہ معاہدات کیے۔ آپ نے یو آر انرجی ڈیفیشنٹ کنٹری، آپ نے بہت مہنگی انرجی جو ہے نا وہ جنریٹ کرنے کی طرف اس آپشن کو آپ نے ایکسرسائز کیا، اور پھر اس کو سبسیڈائز بھی کرتے ہیں، اور سبسڈی کے ساتھ اس کی جو ٹرانسمیشن میں تھیفٹ ہو رہی ہے وہ ایک علیحدہ چیلنج ہے۔ اور مجھے 8ویں دن تبرہ بھیجنا شروع کر دیا، میری حکومت میں آئے ہوئے شاید 9واں دن تھا یا 10واں دن تھا، اور اس میں آپ ہیڈ لائنز لگا رہے ہیں، تو کیا آپ یہ عوام کو درست انفارمیشن پہنچا رہے ہیں؟ میں ان تمام انڈیپینڈنٹ اداروں، اخبارات، جرائد اور جو جرنلسٹ ہیں، اگر آپ ان کو گراں نہ گزرے تو ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کریں نا اس پہ انویسٹیگیٹو جرنلزم، کیوں مختلف ایسے لوگوں کے اوپر غالباً اشارات اور الزامات آئیں گے جو شاید وہ ان کے لیے بھی ذرا زیادہ مناسب نہ ہو، ان کے مزاج پہ گراں گزرے گا۔ چوری والا مافیا جو ہے یہ تو اتنا خوفناک ہے کہ ایک ہماری بن گئی ہے ساؤتھ نارتھ کوریڈور بن گیا ہے تھر سے، دوسری کے قریب نہیں پھٹکنے دیا آپ نے، 2 بننی تھی نا دوسری کے۔ جی ہم نے کم سے کم اس کم دورانیے میں نے کوئی آئی ایم ناٹ ہیئر ان گورنمنٹ فار پرپیچوٹی، میں کوئی قیامت تک یہاں نہیں بیٹھا ہوں، ہمیں پتہ ہے ہمارا اسٹینڈ جو ہے نا اس نے ختم ہونا ہے اور بہت جلد ہونا ہے۔ اس کم دورانیے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟
میں NGO کے ماڈل کو میں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ وہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں ٹو دا رسپانسبل گورنمنٹس کہ سروس ڈیلیوری میں وہ کیا کام کر سکتے ہیں. تو ہم بھی اپنے اس چھوٹے سے دورانیے کو استعمال کر رہے ہیں کہ ہم ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا سکیں کہ آگے آنے والی کوئی بھی الیکٹڈ حکومت ہو ٹو گیو دیم اے ماڈل کہ یار یہ تو ہو سکتا ہے 4 مہینے میں انہوں نے کر لیا تھا یا 5 مہینے میں انہوں نے کر لیا تھا. تو جن کے پاس لمبا مینڈیٹ عوام کا مینڈیٹ ہے وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوال ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں ابھرے, وہ اس کو اٹھائیں اور اس کے جوابات تلاش بھی کریں. ہم نے اپنی ریکوری کو لگ بھگ کوئی 18 ارب روپے ہیں, یا میں فگر میں شاید غلط ہو رہا ہوں, 18 ارب کا نمبر آ رہا ہے. ہم نے یہ ریکوری کی ہے, کیوں اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی؟ کیا یہ ریکوری جب آپ نہیں کرتے ہیں تو اس کی رسپانسبلٹی آپ ان لوگوں پہ شفٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آلریڈی آپ کا بل پے کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایڈیشنل کاسٹ ان پہ آ رہی ہوتی ہے. تو یہ مہنگائی کون کر رہا ہے؟ یہ میری ill گورننس, پور گورننس کا نتیجہ ہوتی ہے. جب میں یہ کام کرتا ہوں اس کا امپیکٹ یہ جو آپ کا کیمرہ مین ہے, یہ جو آپ کا دربان یہاں پہ کھڑا ہے, جو آپ کو چائے پلا رہا ہے, جو ریڑھی میں کیلے بیچ رہا ہے, ان سب پہ آ رہا ہے. اور یہ وہ طبقہ ہے جو اس بوجھ سے ہر مرتبہ پس رہا ہے. اور ایک پاکستان کی ایسی ایلیٹ ہے جس کو آپ اس یونٹ کو 67 کی بجائے 167 روپے پہ لا جائیں تو تب بھی ان کے پاس پیئنگ کیپیبلٹی موجود ہے. اب اس کو کیسے ہم ایڈریس کریں؟ اس کو آپ نے ایڈریس اسی طریقے سے کرنا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو انٹرونشنز ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو ہم ٹھیک کریں. صوبوں کے ذمے واجب الادا جو ان کے واجبات ہیں کوئی پے نہیں کر رہا. ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن دوسرے گورنمنٹ آرگنائزیشن کو پے نہیں کر رہی ہے. ایک میس بنایا ہوا ہے. کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے اسی طرح کے ایشو ہیں. سرکولر ڈیٹ میں دن بدن خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے. ساتھ میں اسمگلنگ, پاکستان کی نہ ڈیجیٹل سپیس محفوظ, نہ فزیکل سپیس محفوظ, نہ سوشل سپیس محفوظ, اور ہیں ہم ایک نیوکلیر ریاست. اب اس نیوکلیر ریاست وہ اپنے بارڈرز کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتی ہے. وہ سلک کا کپڑا بھی وہاں پہ آ سکتا ہے, ہیروئن بھی آ سکتی ہے, اسلحہ بھی آ سکتا, جو جس کے جی میں چیز آئے وہ لے کے آ رہے اور کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اس کے لیے کیا آئین کی کوئی 22ویں ترمیم چاہیے تھی؟ اس کے لیے سویلین سپرمیسی کی تحریک چلانی تھی؟ اس لیے جیفرسونین ڈیموکریسی کا ماڈل لے کے آنا, کیا کرنا تھا؟ اس کے پیچھے ول شاید جو ہے وہ کچھ خاص لوگوں کی تھی ہے. دیکھیں اگر ہم یہ ہمیشہ دنیا میں ہوتا رہا ہے, میرے خیال میں دوسرے نظاموں میں بھی موجود ہے کہ بہت سارے لوگ جو پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, جو ریاست کے کاروبار زندگی ان کے بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, ان کے کچھ کمرشل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ہی ریزالو کرنا ہوتا ہے. امریکہ جیسے ممالک میں اس انٹرسٹ کو لیجیٹمائز کیا گیا ہے اور آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ جی لیٹ سے میں فارمیسی کی انڈسٹری کے لیے لابنگ کرتا ہوں, کوئی آٹو موبیلز کے لیے کرتا ہے, کوئی اسلحے کی انڈسٹری کے لیے کرتا ہے. ہمارے ہاں شاید بہت سارے انٹرسٹ گروپس جو ہیں وہ کنسیلڈ ہیں, وہ چھپے ہوئے ہیں, اور جب وہ آ جاتے ہیں گورننس سٹرکچر میں تو یہ اس کے امکانات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے انٹرسٹ گروپ کے لیے ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے اتنے ڈیپ امپلیکیشن سوسائٹی میں آ رہے ہیں اور ریاست کے مختلف طبقات پہ معاشرے کے آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ آہستہ آہستہ ایگزسٹینشیل تھریٹ کی طرف لے کے جائیں گے. نگران وزیر اعظم صاحب, اب میرا سوال سیاسی ہے اور جی سب آپ سے کے نگران کے زور سے مجھے اندازہ ہو گیا. سوال اور نگرانی آپ اچھی کر رہے ہیں. اچھا, سوال سیاسی ہے جو گلی محلے میں پوچھا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے. الیکشن کے اوپر اب سوالات اٹھنے شروع ہو گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے 3 چیزیں بتائی ہیں کہ جی جنوری میں الیکشن نہیں ہو سکتے, سردی, KP کے اور بلوچستان کے علاقوں میں برف باری, دہشت گردی اور معیشت.
کیا آپ بطور نگران وزیر اعظم آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں الیکشن کے ڈیلے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، یا پاکستان کی معیشت اتنی ڈوبی ہوئی ہے کہ الیکشن کی مکمل نہیں ہو سکتی؟ دوسرا اسی سوال کا دوسرا پارٹ کہ 2 سابق نگران وزیر اعظم ایک پاکستان آنا چاہتے ہیں، ایک جیل میں ہے، ان دونوں کا آئندہ انتخابات میں آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ دونوں حصہ لیں گے انتخابات میں؟ دیکھیں جی، نہیں سابق وزیر اعظم، سابق وزراء اعظم دونوں. دیکھیں میں آپ کو ایک مولانا صاحب کی جو رائے ہے وہ ایک اہم مذہبی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، لیکن یہ ان کی رائے ہے، وہ کوئی نگران حکومت کی ترجمانی نہیں کر رہے، نہ میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. ظاہر ہے وہ ان کی رائے کی اہمیت ہے، وہ یہ سمجھتے ہوں گے. ہم نے بہرحال محکمہ موسمیات کی مشاورت سے یہ فیصلہ نہیں کرنا. ہم نے یہ فیصلہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مشاورت سے کرنا ہے، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا وہ الیکشن کروا رہے ہیں، نہیں کروا رہے ہیں، کیوں نہیں کروا رہے ہیں، کیا ان کے لوازمات ہیں، کیا ان کی ضروریات ہیں. اور میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ اپنا آئینی کام بھرپور انداز میں کر رہے ہیں، اور جلد یا بدیر وہ ڈیٹ اناؤنسمنٹ کا مینڈیٹ چونکہ ان کے پاس ہے وہ اناؤنس کریں گے، اور ہمارے پارٹ پہ جو ہم نے اسسٹ کرنا ہوگا ہم کانسٹیٹیوشنلی کمیٹڈ ہیں کہ ہم اس کو پرووائڈ کریں. اور جیسے باقی پاکستان ان کا انتظار کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. باقی ہماری اتنی کمیونیکیشن اور ویجیلنس ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اپنی ایکسرسائز شب و روز کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت جلد وہ اناؤنس کر دیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. معیشت اور دہشت گردی، دیکھیں معیشت کے چیلنجز بھی ایسے نہیں ہیں کہ یہ اچانک بنے ہیں. معیشت کے اکنامک ووز یا یہ جو چیلنجز ہیں یہ بڑے ڈیپ روٹڈ ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم ایڈریس بھی کر سکیں. کیا ان کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ میں قطعاً اس حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ الیکشن کا التوا ہو یا کوئی اور ایسی بات ہو. میرا ووٹ اس الیکشن میں اسی جماعت کو میں دوں گا جس کے پاس اکنامک ریوائول پلان ہوگا. میں ووٹ کاسٹ کرنے انشاءاللہ ضرور جاؤں گا، اور دوں گا اسی جماعت اور اسی شخصیت کو جس کے پاس یہ پلان ہوا. جس کے پاس یہ پلان نہیں ہے میرے خیال میں وہ عوام کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے. یہ میں بہت زیادہ کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا تھا، مس لیڈنگ کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا بنیادی چیلنج ہے معاشی، اور یہ بہت کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے. یہ بھی چونکہ پرانا مسئلہ ہے، تسلسل اس کے لیے ضرور چاہیے، کنٹینیوٹی اس کے لیے ضرور چاہیے، اور اللہ کرے کہ پاکستان کی ڈفرینٹ پولیٹیکل فورسز جو ہیں، یہ میری دعا ہے. اور ظاہر ہے بطور نگران وزیر اعظم میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری یہ میری کنٹریبیوشن کرنا میں چاہوں گا کہ کاش کوئی چارٹر آف اکانومی جو ہے نا وہ اگر سائن نہیں ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ انڈکلیئرڈ اگریمنٹ ہو جائے کہ ہاں یار یہ بنیادی باتیں ہم لیٹ سے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، ہم نے ایکسٹرنل ڈیٹس کو کیسے ریشنلائز کرنا ہے، ہم نے ڈومیسٹک ڈیٹ کو کیسے ریشنلائز کرنا ہے، ہم نے ایگریکلچر میں کون سی انٹرونشنز کرنی ہے، جو اوور آل سروسز اور گڈس کی پروڈکشن ہے ان دونوں پہ کیا پالیسیز ہماری آئیں گی. ہم لائسا فیئر اکانومی کے ماڈل کی طرف جائیں گے، ہم پرائیویٹ بزنسز کو انکریج کریں گے، ہمیں صرف اور صرف ٹیکسیشن سے کام رکھنا ہے. یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو اگر اگری ہو جائیں تو وہ بہت پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. دہشت گردی بھی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، 2 صوبے اس کا بہت زیادہ شکار ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اور جو باقی 2 صوبے ہیں الحمدللہ ان پہ ابھی تک اتنا زیادہ اثر نہیں آ رہا. اس سے جو پاکستان کی فیڈریشن ہے نا اس پہ بھی بڑے حملے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ چھوٹے صوبوں میں یہ تاثر رکھتے ہیں جیسے ان 2 صوبوں کے لیے تو دہشت گردی ہے، اور جو 2 صوبے ہیں وہ کیوں اس انداز میں ان پہ حملہ آور لوگ نہیں ہوتے. حالانکہ میں اس ویو سے بہت سختی کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی سوچی سمجھا منصوبہ نہیں ہے، کوئی ڈیزائن نہیں ہے. ظاہر ہے ہم چونکہ افغانستان سے منسلک ہیں، وہاں پر منسلک سے مراد جغرافیائی طور پر منسلک ہیں، کانٹیگوس ہیں. اب اس کانٹیگوٹی کی جو آؤٹ کم ہے کہ پہلا امپیکٹ جو ہے نا وہ ہم پہ آتا ہے. یہ بدقسمتی ہے، اور
وہ ابھی ایک ٹیررسٹ نے اگر وہاں سے سفر کرنا ہوگا تو پہلا ڈیسٹینیشن شہر کا اس کا کوئٹہ بن جاتا ہے، پشاور بن جاتا ہے، وہ اسلام آباد اور لاہور تک آنے میں بھی شاید اس کو زبان ایک ہے. یہ تمام عوامل ہیں جس میں وہاں پہ زیادہ رپورٹڈ تعداد میں یہ واقعات بدقسمتی سے ہو رہے ہیں. لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو رسپونڈ کرے، اس کو مینج کرے، اس کو کنٹرول کرے. ہمارے پاس ماضی میں بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان ابھی بھی ایک سکسیسو سٹوری ہے. پاکستان نہ افغانستان بنا، پاکستان نہ عراق بنا، پاکستان الحمدللہ نہ سیریا بنا، نہ پاکستان ان ریاستوں میں سے بنا جو یا فیلڈ سٹیٹ کی طرف گئیں یا ڈس فنکشنل سٹیٹ کی طرف گئیں. پاکستان کو میں ابھی بھی ایک سکسیسو سٹوری سمجھتا ہوں ان ٹرمز آف کاؤنٹرنگ ٹیررزم. ہم نے اس کی کاسٹ بڑی دی ہے. 90,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. کوئی $150 ارب کی بات کرتا ہے، کوئی $200 ارب کی بات کرتا ہے. انفراسٹرکچر کا ہمارا نقصان ہوا. لیکن آج بھی اللہ کے فضل سے ایک یونین کونسل کی ٹیریٹری کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ ایز اے نان اسٹیٹ ایکٹر ہٹ اینڈ رن کی پالیسی کی کیپیسٹی ان کی ہے. وہ آتے ہیں، وہ حملہ ور ہوتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، یا سوسائڈ بامبنگز کا ہمیں سامنا ہے. چترال ریسنٹلی وہاں پہ انہوں نے اسی انٹینشن کے ساتھ آئے تھے کہ ہم کوئی زمین اور ٹیریٹری کا کوئی حصہ جو ہے اس کو کنٹرول کر لیں گے، اس پہ قابض ہو جائیں گے اور وہاں اس کو اپنا بیس کیمپ بنا کے ہم پھر ایکٹیویٹیز کریں گے. چند گھنٹوں کے اندر وہ اٹیک ریپیل ہوئے. تو یہ ایٹ لیسٹ پاکستان کو بہت بڑی، یعنی آئی ایس ایف، نیٹو اور امریکن پریزنس کے باوجود افغانستان کی بہت ساری ٹیریٹری فزیکل کنٹرول میں ان گروپس کے ہاتھ میں تھی. ہمارے کیس میں یہ نہیں ہے. تو یہ اس کو میں ایک بہت امپورٹنٹ انڈیکیشن سمجھتا ہوں کہ ہماری کاؤنٹر انسرجنسی کی پالیسیز جو تھیں وہ بہت بہتر رہی ہیں. یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر کی یہ کلنگ کیپیسٹی ہے، اس کو اب کیسے منیمائز کرنا ہے، اس کو ٹیکٹیکلی، اسٹریٹجیکلی ہماری فورسز ریوزٹ کرتی ہیں. اینڈ آئی ایم پریٹی مچ کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ جس قسم کی ڈٹرمنیشن مجھے یہاں نظر آتی ہے، کوئی سافٹ کارنر ان لوگوں کی طرف نظر ہمیں نہیں آتا. وقت تھوڑا سا لگے گا لیکن آخری بندے تک ہم ان کو پرسو کریں گے، چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. فیصل. پرائم منسٹر صاحب، فرام ہائبرڈ گورنمنٹ ٹو اے گورنمنٹ وچ از سنکرونائزڈ، اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ نے ریفرنس دیا تھا اس کا. آپ کے خیال میں جو آپ کو ابھی مدد مل رہی ہے، جس میں اسمگلنگ سے لے کے ذخیرہ اندوزی سے لے کر کاؤنٹر انسرجنسی یا کاؤنٹر ٹیررزم سے لے کر بہت ساری مدد جو ہے آپ کو فوج سے آ رہی ہے، آپ کے خیال میں آپ کا جو گورنمنٹ ہے یہ ہائبرڈ ہے، سنکرونائزڈ ہے، اور آئندہ جو حکومت انتخابات کے نتیجے میں آئے گی اس میں آپ کس قسم کا رول پرسیو کرتے ہیں، جو ہمارے ملک میں ایک ہمیشہ سے سول اور ملٹری بیلنس کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ اب آپ نے اتنا عرصہ گزارا ہے، آپ کو چیزوں کا بہتر اندازہ ہوگا. بس دیکھیں، میں آپ کو اپنی آنسٹ اسسمنٹ دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ریاست کا کردار کیا ہوتا ہے، ہمیں حکومت کی اور ریاست کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے. جو انسانی معاشروں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا، دو پرائمری رول جو ہے نا، لارجر ہیومن گروپ جو ہے نا وہ اس کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں، کانشیسلی ایک سوشل کانٹریکٹ بناتے ہیں کہ جی اکنامک سسٹیننس، اکنامک ایکٹیویٹی کی ذمہ داری لارجرلی ریاست لے، اور یہ جو گروپ اس ٹیریٹری میں موجود ہے اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہم اپنی نہیں کر سکتے ہیں، ریاست یہ دو کام کر کے دے. باقی اس سے جڑے ہوئے سروس ڈیلیوری کے کام ہیں کہ ہسپتال بھی بنا کے دے دے، اس میں دونوں ماڈل آئے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر بھی دے رہا ہے، پبلک سیکٹر بھی دے رہا ہے. تعلیم کے حوالے سے بھی پرائیویٹ سیکٹر بھی دے رہا ہے، پبلک سیکٹر بھی دے رہا ہے. ٹیکسیشن، اس کی سپینڈنگ اور سیکیورٹی، یہ بنیادی کام ہے ریاست کا. اب اگر یہ بنیادی رول ہے، اس میں انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ، اگر آپ یورپ کی تاریخ دیکھ لیں اور میکس ویبر کی جو بیورو کا تصور تھا کہ نائٹ سے وہ پار شفٹ ہوئی ٹورڈز دا بیورو، اور بیوروز نے وہی کردار ایٹ دا بہیسٹ آف مونارکس ڈسپنسیشن اس کی شروع کی معاشرے کے اندر، اور اس میں 1 2 3 4 صدیاں لی اور یہ سیٹل ہوتی گئی. ہم کالونائز ہوئے، پھر اس کالونائزیشن کے تحت ہم نے بھی یہی ماڈل لے لیا.
सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस, सोशल पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में अगर कोई इसको डिनाई करता है तो झूठ बोल रहा है। हमारे यहाँ 3 इंटरवेंशंस हुई हैं, 3 मरतबा टेक ओवर्स हुए हैं, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस रहे हैं। क्यों ये सब कुछ होता है? एक ग्रोह इसका दाई है कि जी वो एक उसूल की बात करता है कि माशरों को, रियासत को सिविलियन सुपरमेसी के तहत चलना चाहिए। अब जब आप सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं तो आपको सुपीरियर कॉन्डक्ट भी आपका होना चाहिए ना। आप इन्फीरियर कॉन्डक्ट के साथ आप सुपीरियर हो सकते हैं। आपका विजन, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी सर्विस डिलीवरी की जो कैपेसिटी है, ये सुपीरियर होगी तो आप सुपरमेसी इस्टेब्लिश करेंगे। अगर ये सुपीरियर नहीं होगी तो आप फॉल्स ईगो की लड़ाई में मुब्तला हो जाएंगे। और पाकिस्तान में ये कई मरतबा इस तरह के अटैम्प्ट्स हुए हैं, मुख्तलिफ सियासतदानों ने किए हैं। जब आपके पास एक अप्रोच ये है, ये मेरी इस्तिलाह है, ख़ुद मैंने इख्तरा इसकी की हुई है कि 2 अप्रोचेस हैं। एक है कि आप बाकी इंस्टीट्यूशंस को यू वांट टू लीड, एंड देयर इज़ अनदर अप्रोच दैट यू वांट टू कॉन्कर। व्हेनेवर वी हैव ट्राइड टू कॉन्कर देम वी गेट डिफीटेड, क्योंकि आपके पास वो टूल्स नहीं हैं। एक तरफ एक ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड फोर्स मौजूद है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी जिसने उसको कॉन्कर करना है, उसके पास अपना जो कैडर है वो भी पूरा नहीं है। लीड करने के लिए आपको सुपीरियर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ विजन, इंटेग्रिटी एंड एसोसिएटेड थिंग्स। अच्छा, वो हो नहीं रहा, जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस पैदा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं कई इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ, बटाग्राम में 9 बच्चे फंस गए थे और वो 9 के 9 बच्चे जो थे ना, वो उनकी जान को ख़तरा था। अब मेरी सिविल सुपरमेसी का जो उसूल है उसके तहत तो जो PDMA है उनको रेस्क्यू करना चाहिए था। PDMA को? जी, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनको करना चाहिए था ना, वो नहीं। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थी। अब PDMA के पास ये कैपेसिटी नहीं है तो क्या करते, इंतज़ार करते कि बच्चे डूब जाएं, या मैं हॉटलाइन उठाता और MO डायरेक्टरेट को कहता कि जनाब हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, रश करें, पहुँचे वहाँ पर एंड रेस्क्यू देम। मैं इस बहस में मुब्तला हूँ सिविल मिलिट्री के रिलेशनशिप के, या इमीडिएट गवर्नेंस का जो चैलेंज है उसको रिस्पॉन्ड करूँ। मैंने तो उसको रिस्पॉन्ड करना है, वहाँ पे 9 कीमती जाने हैं। और वही हुआ। उन बच्चों से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा आप पश्तून थे, मैं पश्तो में उनसे पूछ रहा था कि आपकी क्या कैफियत थी, डर तो लग रहा होगा। उसने कहा जी डर लग रहा था। फिर मैंने कहा फिर कैसे डर को काबू में किया? उसने कहा जब दूर से मुझे फौजी नज़र आया मुझे पता लगा मैं बच जाऊँगा। अब दिस इज़ द परसेप्शन एंड दिस इज़ द रियलिटी। सलूशन क्या है? मैं लंबी बात कर रहा हूँ। एक तरफ सिविल इंस्टीट्यूशंस वो सिविल सर्विसेज के अंदाज में और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में वो डिटेरिएट हो रहे हैं। दूसरी तरफ बाय डिज़ाइन और डिफ़ॉल्ट जो डिफेंस इंस्टीट्यूशंस है या मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस है वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं। हल इसका ये नहीं है कि इनको कमज़ोर कर दिया जाए, हल इसका ये है कि इनको स्ट्रेंथन किया जाए, इसमें इन्वेस्टमेंट हो और ये गवर्नेंस का वो मॉडल आपको दे। आपका क्या एक्सटर्नल चैलेंज नहीं है? क्या आप बहुत ही बेहतर अंदाज में भी अगर डिलीवर करना शुरू कर दें? आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एक तरफ आपके हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ आपके ईरान है, तीसरी तरफ आपके अफ़गानिस्तान है, चाइना के साथ आपके चलें स्ट्रेटिजिक रिलेशंस हैं। क्या एक्सटर्नल एग्रेशन के पोटेंशियल इस इन्वायरमेंट में नहीं होंगे? क्या आप ये नहीं, उनमें से एक न्यूक्लियर पावर्ड है, क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि उस चैलेंज को आपके पास इतनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी हो कि उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके? और बाय द वे यहाँ पे मैं एक और बात भी करता चलूँ, बड़ी एक परसेप्शन मौजूद है कि जी हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर्स जो है ना उसकी वजह से सारी तबाही आई हुई है। हम कोई अराउंड 9 to 10 बिलियन US डॉलर्स हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जो कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों का कलेक्टिव है। सिक्योरिटी सर्विसेज को अगर चार्ज करने के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, पूरे खित्ते में ये सबसे चीप सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं। इंडिया उसके मुकाबले में ऑलमोस्ट 120 बिलियन डॉलर्स मोर और लेस, चाइना 200 बिलियन प्लस डॉलर्स,
باقی جتنے بھی ڈیفنس ایکسپینڈیچرز دنیا کے ہیں آپ ان کا کوئی کمپیریزن کوئی نکال کے دیکھ لے, آپ کو آج بھی سستی پروفیشنل سروس مل رہی ہے. افغانستان کی حالت بھی دیکھ لیں, بہت زبردست مثال ہے. اگر افغانستان کو ماڈل رکھنا ہے وائی ناٹ, پھر افغانستان کی حالت میں دیکھ لیں, اور عراق کی حالت دیکھ لیں. دیکھیں افغانستان پہ آلموسٹ $100 بلین امریکنز نے خرچ کیا کہ وہاں پہ افغان نیشنل آرمی کو کھڑا کیا جائے, پھر بھی نہیں ہو سکی. یہاں پہ بائی ڈیزائن اور ڈیفالٹ 200 سال کی ایک لیگیسی آ رہی ہے, آپ کو ایک انسٹیٹیوشن مل گیا ہے, وہاں پہ $200 ارب کے قریب خرچہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو کھڑا کیا جائے. یہاں پہ ایک کھڑا ہوا انسٹیٹیوشن ہے, کہتے ہیں اس کو بٹھا دیا جائے. یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ بٹھانے کی تو شاید خواہش کی جو ایگزیکٹلی جو سول انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی تجاویز ہو. کیسے؟ جی پلیز. جی وزیر اعظم صاحب, آپ نے فرمایا کہ 9 لوگوں کی جان خطرے میں تھی تو آپ کو ہاٹ لائن استعمال کرنی پڑ گئی. ہم 25 کروڑ لوگوں میں سے 24 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں, چاہے ان کے لائف سٹائل کمپرومائز ہو رہے ہیں, چاہے ان کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, چاہے یوٹیلیٹیز ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. آپ نے بجلی کا ذکر کیا, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو اس کی ریئلائزیشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں, چوری کا آپ نے ریکوری کر لی, 18 بلین کر لیا, شاید آپ اس کو 100 بلین تک لے جائیں, 200 بلین تک لے جائیں, لیکن کنٹینیوس جو لوگوں پر برڈن پڑ رہا ہے, کیا اس کے لیے کوئی ورک پلان بنا ہے؟ کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹس کے بیگیج ہوتے ہیں, ان کی کمپرومائز کرنا ہوتا ہے, انہوں نے ان کے ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ شاید نہ کر سکیں. جس طرح باقی فیلڈز میں آپ رول ماڈل بنانا چاہ رہے ہیں, کیا اس فیلڈ کے لیے کوئی رول ماڈل آپ نے سوچا ہے؟ دوسرا, بہت سے ایکشنز لیے جا رہے ہیں, ٹیررزم کے خلاف ہو رہا ہے اور دیگر مسائل پر ہو رہا ہے, تو جو فائنینشیل ٹیررزم ہمارے ساتھ ہوئی ہے اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے ہزاروں ارب کے قرضے ہیں اور ان کے اسٹے ہوئے ہیں عدالتوں میں, اور وہ سنے ہی نہیں جاتے کیسز. کیا ان کے لیے کوئی ورک پلان بن سکتا ہے؟ گزشتہ دنوں پتہ چلا کہ $3 ارب لوگوں کو 0% مارکر پر دے دیے گئے. دنیا بھر میں کورونا کے دوران اس طرح سے ہوا, لیکن اس کا کچھ آؤٹ پٹ تھا. ہمارے ہاں اس کا آؤٹ پٹ یہ تھا کہ کسی نے جہاز خرید لیا, کسی نے لگژری گاڑیاں خرید لیں, تو ان کا احتساب کرنے کی بجائے وہ بڑے اہم عہدوں پر موجود ہیں وہ لوگ, سب کو پتہ ہے, بلکہ کابینہ میں اور اس میں تو ان کا نام ہی نہیں بتایا گیا, ہمیں اس کو بھی چھپا لیا گیا. تو یہ زیادہ بڑی ٹیررزم ہے ہمارے ساتھ, جس سے پوری قوم 25 کروڑ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں. اس پر کوئی پریکٹیکل کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ اکانومی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا نولہ صاحب, میں بڑا مشکور ہوں آپ کا, اور یہی وہ المیہ ہے کہ کتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے تو اپنی ایکسپیڈنسیز ہوتی ہیں, جن کا بنیادی کام ہے ان کو تو آپ نے چھوٹ دے دی, اور جو میرا کام ہے جس کو بار بار مجھے آپ لوگ یاد دہانی کرا رہے ہیں, اور بالکل درست کرا رہے ہیں کہ آپ کا صرف کام الیکشن کرانا ہے, مجھ سے یہ سارا کام آپ کروانا چاہتے ہیں. اب میری عرض تو سن لیں, میری عرض سن لیں. میرے UNGA کے وزٹ پہ بہت سارے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ میرا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اگر میں ان سے یہ سوال کروں کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے, میں اس پورے بحث کو کسی اور طرف لانا چاہ رہا ہوں. یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں سے, ان کے منشور میں, انہوں نے گورننس میں جو فیصلے کیے ہیں, کیوں نہیں اٹھاتے ہم نے تو یقیناً یہ جو کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے ایک یہ تجویز بھی ہے کہ جو کوئلے کی سپیکس ہیں جن پہ یہ پلانٹ IPPs چل رہے ہیں, ان کو اگر چینج کیا جائے اور امپورٹڈ کوئلے کے بجائے جو ہمارا لوکل کوئلہ ہے اس کے ساتھ اس کو سنکرونائز کیا جائے اور وہ اس کا استعمال ہو. ہم تو وہ تجاویز دے رہے ہیں, لیکن کیا یہ ہماری الیکٹڈ حکومتوں کا کام نہیں تھا؟ میں کسی ایک فرد پہ یہ یا کسی ایک حکومت پہ یہ تنقید نہیں کر رہا. ہمارے ہاں بعض اوقات پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے تحت, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ایک بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ کسی طریقے سے انرجی لوڈ شیڈنگ تھی ان دنوں میں, اس کو پورا کیا جائے. کیا لوگ اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز پہ نہیں سوچتے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ یہ کیا ہے. اب 3 سے 4-5 ماہ کے دورانیے میں ہم نے اپنی پرائیورٹی سیٹ کرنی ہے کہ کیا پاسبل ہے, کیا ڈویبل ہے, اور وہ ہم نے کی ہے. جو ڈویبل ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے, اور جو لانگ ٹرم میں اس کے متعلق ہم تجاویز چھوڑ کے جا رہے ہیں, کہیں پر ہم لیجسلیٹو ڈرافٹ کی طرف ہم نے لوگوں کو کیا ہے کہ
جہاں جہاں قوانین کی آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے وہاں قوانین کا ڈرافٹ بنا کے چھوڑ جائیں، پھر یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ان میں سے ایک چیز ہے کہ آپ نے ڈیٹ سروسنگ کے حوالے سے میں ایک نقطہ آپ نے اس کا اشارہ کیا، کیا قرض لینا ہمارے ہاں جس کو بھی میں دیکھوں وہ اس کی نکتہ چینی کر رہا ہوتا ہے، اتنا قرض لے لیا۔ امریکہ نے ہم سے 100 گنا زیادہ قرض لیا ہوا ہے، کیا فرق ہے اس میں اور ہم میں؟ ہم ڈوب رہے ہیں، وہ نہیں ڈوب رہا، کیوں؟ وہاں پہ جتنا بھی ڈیٹ ہے وہ پروڈکٹیو ہے، ہم نان پروڈکٹیو۔ میں V8 گاڑی خرید لیتا ہوں، میں جہاز جیٹ خرید لیتا ہوں، وہاں پہ مینوفیکچرنگ یونٹس لگ رہی ہیں جو کہ مزید پروڈکشن کر رہی ہے، اس کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، سروسز پہ وہ اپنے ہیومن ریسورس سروس پہ انویسٹ کر رہے ہیں، ڈاکٹرز پیدا کر رہے ہیں، انجینئرز، کمپیوٹر IT اسپیشلسٹ، ان سروسز کے تحت جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، اس سے وہ انکم جنریشن ان کی ہو رہی ہے، تو ایک پورا اکنامک سائیکل بنتا جا رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ $3 ارب لے کے جو ہے نا 0% پہ اپنے دوستوں کو سپورٹرز کو، کون ہیں وہ؟ لوگوں کو پتہ تو ہونا چاہیے کون لوگ ہیں وہ۔ آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، آپ پتہ کرائیں نا۔ نہیں ہم تو نہیں آپ دیکھیں، آپ وزیر پرائم منسٹر صاحب آپ بتائیں نا لوگوں کو۔ میں تو انکوائری پرائم منسٹر صاحب آپ کے پروگرام میں تو نہیں بتاؤں۔ پرائم منسٹر صاحب آپ کی اچھا یہ نا سن لیں بات، بالکل ہم آدھے سے زیادہ وقت گزار چکے ہیں، اور تھوڑی سی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو روایتی ہماری ہے بیٹھک والا وہ کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو تو ویسے نیند آ رہی تھی تو پہلے مجاز صاحب سے جناب وزیر اعظم، آپ کے کندھوں پہ بہت نازک ذمہ داری ہے اور اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن ہم شہری ہیں اس ملک کے، اور میں چاہوں گا کہ بطور شہری کے ہم جب آپ کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری اور یہ حدود و قیود نہیں ہوں تو جو سوال بھائی فیصل شکیل نے کیا تھا نا، آئی وڈ لائک اے کنٹینیویشن آف دیٹ، کیونکہ اس وقت شاید آپ کے لیے بہت مشکل ہو۔ ایک آپ کے بارے میں اچھی بات جو مشاہدے میں آئی وہ یہ کہ اپنی گفتگو میں آپ کہیں کہیں کچھ امید کے جگنو چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کو پکڑنا ہے پکڑ لے، جس کو نہیں پکڑنا ہے نہ۔ مثلا ننکانہ میں آپ کی اسپیچ یو یوزڈ اے کپل آف ورڈس وچ ور ویری انکریجنگ اینڈ ہارٹنگ۔ اسی طرح آج آپ کے منہ سے ایک لفظ نکلا اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو یاد دلا دوں، آپ کے منہ سے لفظ نکلا NGO۔ NGO پرائمری تو سول سوسائٹی ہے نا، صرف سروس ڈلیوری تو نہیں ہے، ایڈوکیسی بھی، اور وہ بنیادی طور پہ تو وہ لوگ ہیں جو سیاسی رائے دیتے ہیں وداؤٹ ہیونگ پولیٹیکل سٹیکس، الیکٹرل سٹیکس نہیں ہوتے۔ ہم نے اس ملک میں ہیومن رائٹس کا نام لینے والی تنظیموں کو، ایک ادارہ ہے EAE اکنامک افیئرز ڈویژن، EAD، اس کی مدد سے ہم نے کچل دیا ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر کہ کتنے ہزار لوگ اس میں جو ہے نا بے روزگار ہوئے ہیں، لیکن جو میرے لیے تکلیف دہ بات ہے وہ دو ہیں۔ ایک، دنیا میں تو ہمارا جو اس سے نقصان ہوا ہمارے تاثر کا، ہم جو سافٹ ویئر بنانے نکلے تھے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پسماندہ پچھڑے ہوئے وہ لوگ جن کی آواز نہیں ہے، ریلیجس مائنورٹیز ہیں، عورتیں ہیں، اور ان گنت ایسے طبقات ہیں، ان کی آواز جو تھی ختم ہوگی۔ کیسے ممکن ہے کہ سول سوسائٹی کا پیراڈائم موجود نہ ہو اور ڈیموکریٹک پیراڈائم مکمل ہو جائے؟ اگر آپ ازراہ کرم اس کا پہلے کہ آپ جواب دیں، میں سب سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ریپڈ فائر قسم کے کریں سوال۔ سوری آپ سے میں معذرت کے ساتھ، ٹائم بڑا تھوڑا ہے کیونکہ ہاں نہیں وہ ٹائم تھوڑا ہے اور وجہ سوال لے لیتے تو اندر کہنے کی لوڑ ہی نہ پڑتی۔ اچھا چلیں پہلے یہ جواب۔ اچھا میں اس کو مختصراً رسپونڈ کرنے کی کوشش کروں۔ دیکھیے، ڈیموکریسی از ناٹ این ایونٹ، اٹس اے پروسیس۔ اچھا، اس پروسیس میں دنیا میں ٹرانزیشنل ڈیموکریسی پڑھائی جا رہی ہے، ہم سیٹل ڈیموکریسی نہیں، ہم ٹرانزیشنل ڈیموکریسی۔ اچھا، ٹرانزیشنل ڈیموکریسی میں جگہ جگہ یہ دو مثالیں دیتا ہوں کہ ایک ہے فرینچ ریولوشن کا ماڈل کہ جہاں پہ گیلیٹون کے نیچے سارے لوگ آ جائیں اور ایک پوری نوبیلٹی ختم ہو جائے اور ایک نئی کلاس ڈیولپ ہو جائے۔ دوسرا ایک گلوریس ریولوشن جس میں جیمز دی سیکنڈ بھاگتا ہوا گیا اور اس کو گلوریس اسی لیے کہا گیا کہ وہ بلڈ لیس تھا۔ میں پاکستان کے اگر مجھے رول ماڈل لینا ہونا تو میں گلوریس ریولوشن کی طرف جاؤں،
میں فرینچ ریولوشن کی طرف نہ جاؤں. اچھا ویسے بھی اس کے اینڈ جو ہے نا ایک ڈکٹیٹرشپ پہ. بالکل بالکل. ہم نے ایوالو کرنا ہے اور ایوالو ہوتے ہوئے جیسے کسی بھی انفنٹ کی شیپنگ ہوتی ہے, ڈیزائن ہوتا ہے, وہ کھل کے سامنے آ رہا ہوتا ہے. ہم نے بطور ریاست اور معاشرہ جو ہے نا اسی طرح ایک شکل اختیار کرنی ہے. پاکستان از ناٹ اے فنش پروڈکٹ, پاکستان از این ایوالونگ پروڈکٹ. قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر سے اگر ہم اسے شروع کریں تو اس کی تکمیل ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اسی کی نہیں ہوئی, 11 اگست ہی کی نہیں تکمیل ہوئی. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تکمیل نہیں ہوئی ہے. اب یہ تکمیل جو ہونے جائے گی وہ کیسے ہوگی؟ اس میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز بھی کنٹریبیوٹ کریں گے, اس میں سول سوسائٹی بھی کنٹریبیوٹ کرے گی, پارلیمان بھی کرے گا, انٹیلیجنشیا بھی کرے گا. انٹیلیجنشیا میں ڈیوائیڈ ہوگی, کوئی لبرل انداز میں جائے گا, کوئی سینٹر آف دا رائٹ آئے گا. پاکستان ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہے جس نے اپنے ابتدائی دہائی میں, اور میں اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ ایک طرف سعادت حسن منٹو پیدا کی ہے, دوسری طرف ابوالعلا مودودی پیدا کی ہے. یہ لبرٹیز یونین میں فیض صاحب بھی بیٹھتے تھے, مودودی صاحب بھی بیٹھتے تھے. میں یہ عرض کروں یہ ایک اتنا خوبصورت کنٹراسٹ بہت کم خطوں میں شاید ایسے ایکسٹریم پوزیشنز رکھنے والے جینیسز دونوں صورتوں میں وہ پاکستان کے نصیب میں آئے ہیں. پاکستان میں سیالکوٹ نے فیض احمد فیض بھی پیدا کیا اور محمد اقبال بھی پیدا کیا اسی سیالکوٹ نے. وہ پولیٹیکل انکلینیشن بالکل ہی ایک مخصوص انداز میں ایک دوسرے کی شاید ضد پر ہیں, لیکن جو مقام ہے وہ دونوں کا انتہائی ممتاز ہے. اصل میں پاکستان کی شناخت یہی ہے کہ پاکستان میں اقبال بھی ہے اور فیض بھی ہے, پاکستان میں منٹو بھی ہے اور مودودی بھی ہے. لیکن یہ کم پڑتا جا رہا ہے یہ سلسلہ, زرخیزی ذرا باندھ پڑ گئی, کم پڑ گئی. اس کا جو فیصلہ ہے نا وہ 9ویں گریڈ کے ایک افسر کو نہیں کرنا چاہیے کہ یہ غدار ہے اور یہ جو غدار ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرینڈ نسبتاً اب کم ہوتا جا رہا ہے. اب تو وہ اتنا سائیکل اس کا بدل گیا ہے نا غدار اور نان غدار کا ایک دوسرے پہ کہ وہ کلیشے بنتا جا رہا ہے. اور یہ ضرور ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کسی بھی ریاست میں ہو, پاکستان نہ ہو, جو لائلٹی ہے نا وہ ایک بیسک ہیومن ٹریٹ ہے. اور لائلٹی کی ڈیمانڈ پرسنل ریلیشنز میں بھی ہوتی ہے اور پروفیشنل ریلیشنز میں بھی ہوتی ہے, پولیٹیکل ریلیشنز میں بھی ہوتی ہے. مغرب نے میرج کے انسٹیٹیوشن کو آلموسٹ وینش کر دیا ہے اور وہاں پہ پارٹنر اور کپلز کا تصور ہے, لیکن وہ بھی بغیر لائلٹی کے لیے. لائلٹی کو انہوں نے جو ہے قائم رکھا ہے, باقی تصور بدل دیا. تو ریاست میں بھی جو لائلٹی کا ایلیمنٹ ہے میں اس کو پیٹریوٹزم سے, چونکہ اس میں اتنا آرٹیکل 5, جی ہاں بالکل آرٹیکل 5 میں یہی ہے کہ آپ کی انکنڈیشنل, آپ اس کو کنڈیشنل نہیں کر سکتے ہیں کہ جی میں اپنے والد صاحب کو اس وقت سلام کروں گا جب وہ مجھے رات کو کھانا کھلائیں گے. خواہش آپ کی نیک تمنائیں ہمارے سیر آنکھوں پہ. خواہش ہے کہ اب قبر تک جو ہے نا وہ تیسری دفعہ غداری کا الزام نہ لگے, کیونکہ 2 دفعہ تو اس عمر میں اب تک لگ چکا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے, آپ کی حکومت کا پہلا امتحان ہے, ٹورڈز دا اینڈ آف اکتوبر ریویو آ رہا ہے IMF کے. آپ کے پاس چلیں, ہمارا تو آپ نے رگڑا نکال دیا مہنگائی کر کے, بجلی مہنگی کر کے, کیا IMF کے امتحان میں ہم پاس ہو جائیں گے اس دفعہ؟ میری ابھی ریسنٹلی MD IMF کے ساتھ نیو یارک میں ملاقات ہوئی اور وہ بہت زیادہ افیکٹو ملاقات سے میں اس کو تعبیر کروں گا. جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی اور ان کو میں نے یہی عرض کیا کہ یہ جو اقدامات ہماری حکومت لینے جا رہی ہے یہ ہم IMF کی کنڈیشنالٹیز فلفل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک کنوکشن کے تحت کر رہے ہیں. کیا اقدامات لے رہے ہیں؟ ہم اپنا ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے اس کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. ہم جن لوگوں کو آلریڈی ٹیکس کر رہے ہیں اس کے ٹیکسیشن کے ریشو کو ریویو کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم مختلف طبقات جس میں ایگریکلچر, جس میں لائر, جس میں ڈاکٹر, جس میں پرائیویٹ ہاسپٹل, جس میں ریٹیلر, یہ تمام کے تمام لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں اور 10-11% لوگ جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. چاہیے ہمیں اسکینڈینیویا کی ڈیموکریسی ہے جو 92% ٹیکس کنٹریبیوشن کرتی ہے اور یہاں 11% کے ٹیکسیشن سے نظام وہی مجھے چاہیے.
یہ تو پاسبل نہیں ہے. اس کو سنجیدگی سے اس کے ساتھ کمٹ ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طبقہ جو ہے ہڑتال پہ چلا جائے, شٹر ڈاؤن پہ چڑھا جائے اور ہم سرنڈر کرنا شروع کر دیں اور کہیں کہ نہیں یار اب تو اس نے میرے سپورٹ بیس رہنا ہے, یا واٹ ایور ریزنس. ان ڈیسیجنز کی طرف ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. یہ جب ہم جائیں گے, میرا اس پہ یقین ہے کہ ہماری اکنامک ہیلتھ خود بخود ریکور ہونی شروع ہو جائے گی. آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھ جائے گا. آپ 7,000 ارب کے بجائے اگر 14,000 ارب روپے کلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے, آپ کی جتنی بھی ڈسپنسیشن ہے اس میں ایک تو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی بڑھنی چاہیے, لوگوں کی ویجیلنس بڑھے کہ میں کہاں پیسے لگا رہا ہوں, کیوں لگا رہا ہوں, اس کی ریشنالٹی کیا ہونی چاہیے. یہ تمام کا تمام پروسیس اس وقت بڑھے گا جب ہم سب اس میں پارٹیسپیشن اختیار کریں. آخری 5 منٹ ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے سوال. بالکل آپ نے بڑے بڑے چیلنجز لیے ہیں افغان پناہ گزینوں کا یا غیر قانونی جو افغانی ہیں, ان کے متعلق ایک فیصلہ ہوا. اب اقوام متحدہ کی جو پناہ گزینوں کی ایجنسی ہے انہوں نے ایک تو اپیل بھی کی ہے پاکستان سے کہ جی ان کو واپس نہ بھیجیں. دوسرا یہ کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں رجسٹریشن میں. کیا باضابطہ ان کا رابطہ ہوا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا وہ پناہ گزینوں کا بوجھ شیئر کرنے کو تیار ہیں فائنینشلی؟ دیکھیں, ایک تو ہم پناہ گزینوں کو بالکل بھی بے دخل نہیں کر رہے ہیں, یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. ہم اللیگل ایلینس کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے ٹو بی آن آر سوائل. نہ ان کے پاس پاسپورٹ ہے, نہ کوئی قانونی کاغذ ہے, اور وہ نہ ہمارے کسی ڈیٹا سسٹم میں ہے. کیا ان کی کرمنل پریزنس ہے, کیا ان کی سوشل پریزنس ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. چلے صحیح ہو گیا, میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, آئی ایم سوری. جی بٹ صاحب. سر سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں ارب کی سبسڈی دی جاتی ہے ان سیکٹرز کو جو بہت امیر ہیں, ٹھیک ہے, جن میں فارماسیوٹیکلز, جس میں ٹیکسٹائل ہے, بہت سارے شوگر والے. سر ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے غریب آدمی کے ایکسپینس کے اوپر. اس کا کوئی چینج کریں گے آپ؟ میں مکمل ایگریمنٹ میں ہوں, اور یہ ڈفرینٹ انٹرسٹ گروپ جو ہے نا وہ اپنے اپنے سیکٹر کو اس بنیاد پہ کہ کوئی ایکسپورٹ بڑھا رہا ہے, کوئی اور ریشنالٹی اس کے بیچ میں لے کر آتا ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. میں اوپن ہو کے اس پہ کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ ہمارے فوکس میں ضرور ہے. چلیں زبردست ہو گیا. یہ کوئی پکڑا جاتا ہے, کوئی آتا ہے بیان دیتا ہے, عثمان ڈار اور کوئی صداقت عباسی صاحب آتے ہیں, ماں سے ملتے ہیں, کسی ڈان ٹی وی کے اوپر انٹرویو فکس ہوتا ہے, پھر وہ آن ایئر نہیں ہوتا. یہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں یہ کیا کچھ چل رہا ہے؟ آپ وزیر اعظم ہیں. جی جیسے آپ ٹی وی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں. نہیں تو یہ سب کچھ کاکڑ صاحب, آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا, اور آپ کے انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ جی آئیں گے تو پکڑا بھی جا سکتا ہے. اگر بیل نہیں لیتے تو جب آپ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق کریں گے, تو قانون آپ کے اوپر رسپانسبلٹی کاسٹ کرتا ہے کہ فیوجیٹو کو آپ گرفتار کریں. آپ میاں صاحب کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں اسپیکولیٹو کوشچنس پہ اسپیکولیٹو آنسرز دوں گا تو میں بالکل بھی نہیں دوں گا. اور ایشو یہ ہے کہ وی ول کراس دا برج وین اٹ کمس. اگر کوئی ایسی سچویشن ہوگی تو ہم قانون کے مطابق فیصلہ کر لیں گے. یہ سر ویسے بھی بیل پہ ہیں. آپ کا ایک تو مجھے لگتا ہے شاید ووٹ دینے کا چانس نہ بنے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز نے کوئی وہ ایجنڈا نہیں دینا اکانومی کا. لیکن امپورٹس کے حوالے سے, امپورٹس اور ایکسپورٹس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ملک میں 10 لاکھ روپے کا موبائل تو آ جاتا ہے, لیکن جو چھوٹے چھوٹے سیٹس بنانے والی کمپنیز تھیں ان کو پارٹس نہیں مل سکے. اس وجہ سے پورے یونٹس بند ہو گئے ہیں. ان کی پیکیجنگ یہاں شروع ہوئی, اس کے لیے حکومت نے پابندی لگائی, یہاں پہ انڈسٹری ڈیولپ ہونی شروع ہوئی, اب ہم نے وہ ختم کر دی, پیکیجنگ پھر دوبارہ باہر سے آ گئی. یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. آپ کے پاس مینڈیٹ بہت زیادہ ہے, آپ نجکاری کر رہے ہیں, آپ آئی ایم ایف سے مل رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, تو ان حوالوں سے بھی کچھ ورکنگ ہو رہی ہے. اسٹیٹ بینک گورنر کے ساتھ اس پہ اسپیسیفکلی ہماری بات ہوئی ہے. وہ ایل سیز جو کہ مینوفیکچرنگ سے جڑی ہوئی ہیں اور بعد میں یا ڈومیسٹک کنزمپشن یا ایکسپورٹ, اس پہ تو سختی سے ہم نے کہا ہوا ہے کہ ان کو کسی صورت ان کی امپیڈمنٹ اور رکاوٹ ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی انڈیویجول شکایت ہو تو مجھے بتائیے گا, وی ول لک انٹو دیٹ. جناب وزیر اعظم, آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہماری توقع سے زیادہ ہمیں آپ کی طرف سے رسپانس ملا اور جواب دیا آپ نے. اور میں چاہتا ہوں کہ باقی جو لیڈران ہیں
وہ بھی وزیر اعظم صاحب سے کچھ سیکھیں, وہ بھی بیٹھک والوں کو ٹائم دیں. ہم اسی طرح کے سوال کرتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے, ہم صرف سوال ہی کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں, اور زیادہ سخت سوال بھی نہیں کرتے. ویسے تو یہاں پہ ہوئے ہیں سخت سوال. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے, ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ کو نا بالکل اس طرح کی کانورسیشن کا حصہ بننا چاہیے. اور اگر ہم اپنے آپ کو اویلیبل نہیں کریں گے تو وہ پلیٹ فارمز ہم ڈینائی کریں گے جہاں پہ ہم ایک ہیلدی ڈسکورس کو بلکہ جس طرح امریکہ میں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ سامنے کھڑے ہو کے ڈیبیٹ کرتے ہیں, اس طرح سے ایسے بھی ہونا چاہیے. پی ٹی وی میں وہ یا یہ فورمز, یہ ہماری جو ملٹی پارٹی سسٹم ہے اس میں تو یہ شاید زیادہ افیکٹو. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم آپ سے بھی اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے کسی نشست میں کسی اور نے اگر موقع دیا تو اس کے بعد بیٹھیں گے. کسی اور نے کیا موقع ہم تو ہیں, ہم جب وہ سابق نگران وزیر اعظم ہوں گے ان کے ساتھ اسی طرح کی گفتگو پھر کرنا چاہیں گے. ہاں انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ. تھینک یو جی, بہت شکریہ.